حضرت صاحب دوسری طرف بل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے کہا کہ ایسا الیکشن ہوگا جیسے ماضی میں ہوتا رہا. ویسے کیا وجہ ہے کہ اتنے الیکشنز کرانے کے باوجود بھی کچھ نہیں بدلا، نہ الیکشن کا طریقہ کار اور نہ حالات؟ بات سنو، بچھو بدلتا ہے نہیں. اب بچھو جو آرٹیفیشل کیا انٹیلیجنس کیا کہتے ہیں اس کو، اے آئی، وہ اس طرح کا بچھو کوئی آپ بنا لیں تو مجھے پتہ نہیں ہے. بھیڑیے کا رویہ تبدیل ہوتا ہے؟ نہیں. بنیادی طور پہ جبلت ہے انسان میں اور باقی جو مخلوقات ہیں ان میں یہی فرق ہے کہ انسان تبدیل ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ہیں جن میں چھتر کھائیں گے، ذلیل ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، تبدیلی نہیں آئے گی. ہمارے جب تک دیکھو سوچیں نہیں بدلتی، رویے نہیں بدلتے، ہماری پریورٹیز ترجیحات نہیں بدلتی، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا. 75 سال کا سارا سفر سامنے رکھو، یہ زوال کا سفر ہے، یہ ذلت کا سفر ہے. اب بھی اگر بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی، میں کہہ کے تھک گیا، تب تک تبدیل نہیں ہوگا. اس کی سنو بالنگ شروع ہے. بجائے اس کے کہ یہ رویے امپروو ہوتے، سوچیں تبدیل ہوتی، انداز تبدیل ہوتے، ککھ بھی تبدیل نہیں ہوا. بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین. اور آئندہ 75 سال کے بعد بھی آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ یہی کچھ ہوگا اگر آپ تبدیل نہیں کرتے اپنا مائنڈ سیٹ، مغروب مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کرتے. جو آتا ہے چپکا رہتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں چپکے رہتے ہیں یہ. اچھا، جو طاقتور ترین آدمی ہوتا ہے ملک کا، اس کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا، اس کی شکل بھول جاتے ہیں لوگ. بچوں سے پتہ کرو آج ایوب خان، جاؤ ان سارے جو ہائی پروفائل ذرا بہتر سکول ہیں، بہتر کیا بدتر سکول ہیں، سروے کرو، پوچھو ایوب خان کون تھا، یحییٰ خان کون تھا. نہیں، یہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک تو بیٹا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بد سے بدتر ہوگا، تبدیلی آئے گی بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہونے کی. بہتر تبدیلی تو بہت کچھ مانگتی ہے، نعرے لگانے سے تبدیلیاں نہیں آتی. ٹھیک. اور یاد رکھنا ایک آخری بات، کتے، کبوتر، گھوڑے، مرغیاں، یہ پالنا جو ہے نا یہ مشکل ہے. خواہشیں پالنا بہت آسان ہے. ہم زندہ قوم ہیں. یہ ملی نغمے لکھنا، گاتے پھرنا، دھمالیں ڈالنا، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا، اپنی پیٹھ پہ تھاپڑے دیتے جانا، ہم یوں ہیں ہم وہ ہیں، کک بھی نہیں ہے. ہو کیا؟ چلیں، بالکل صحیح. تبدیل نہیں ہونا، تبدیلی مانگنی ہے. سبحان اللہ. جی ہاں. صحیح. حضرت صاحب، نون لیگ کا 15 جنوری سے ملک بھر میں جلسوں کا اعلان. ملک کے طول و عرض میں 60 جلسے کیے جائیں گے. کیا 20-22 دنوں میں 60 جلسے ہو سکیں گے؟ یہ جھوٹے ہیں اور پکڑے گئے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ندامت لیگ ہے کہاں، کون ہیں یہ لوگ. اور جو بات آپ نے کی ہے یہ میرا خیال ہے پچھلے 1 مہینے میں پوچھے جانے والے سوالوں یا ڈسکس کی جانے والی باتوں میں سے سب سے طاقتور بات ہے مریم جو آپ نے کی ہے. اچھا. لاجیکل، میتھمیٹیکل. 120 اچھا کہ 20-22 دنوں میں 60 جلسے، یہ بذات خود ایک مذاق ہے، ڈھونڈا. اچھا، لیکن جس طرح ہاں پاسبلٹی ہے اس کو آپ جلسہ کہہ لیں. دیکھو نا، آپ اگر کوڈو کو ٹارزن کہیں تو میں آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہوں. آپ کا جمہوری حق ہے، پیار سے اس کو ٹارزن کہنا شروع کر دو. یہی حال نون لیگ کا ہے. اچھا، جس طرح ان کی کارنر میٹنگز ہیں وہ جاتی عمرہ میں صبح دوپہر شام 3 شفٹوں میں ہو سکتی ہیں. روزانہ 3 جلسے جاتی عمرے میں ہوں. ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ جو کچھ انہوں نے اعلان کیا ہے اس کی روشنی میں ان کا مذاق اڑے گا، ان کی بھد اڑے گی، یہ مزید ذلیل و خوار ہوں گے. اگر میڈیا نے ڈنڈی ماری تب بھی یہی کچھ ہوگا. کیونکہ میں جب میڈیا کی بات کرتا ہوں یاد رکھو تو میرے ذہن میں آتا ہے سوشل میڈیا. کچھ بکاؤ لوگ جو ان کے دسترخوان کے ریزوں پہ پلتے ہیں وہ بہت زیادہ ریڈیکیول کرتے ہیں سوشل میڈیا کو، بہت زیادہ. کیوں؟ وہ ان کے مستقل ملازم ہیں.
جبکہ حکومتوں میں ہوتے ہیں یہ کارپوریشن ہے تو فلانا ٹمکانا ان میں بانٹ دیتے ہیں کہ لوٹو کھاؤ پیو موج کرو. جب حکومتوں میں نہیں ہوتے تو پھر ان کے وظیفے ان کو جیب سے دینے پڑتے ہیں, لیکن وہ بھی ذاتی جیب نہیں ہوتی, وہ بھی عوام کی ہوتی ہے, ان میں سے دیتے ہیں. سو وہ سوشل میڈیا کو اس لیے ریڈیکیول کرتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے کہ سوشل میڈیا تو تن پہ کپڑا چھوڑ ہی کوئی نہیں رہا, اور وہ چھوڑیں گے بھی نہیں. انہوں نے کوئی اشتہار بھی نہیں لینا ہوتا. جو لوگ وہاں لگے ہوئے ہیں انہوں نے تو اپنے ڈمی اخباروں کے لیے حرام تو نہیں کھانا, اشتہار تو نہیں لینے, ان پہ نہ کوئی جبر ہے نہ کوئی قانون ہے فلانا ہے, وہ جو دل میں آتا ہے وہ بولتے بھونکتے رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. ان کا انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. اور ان کے خلاف غور کرو میڈیا میں کون سا طبقہ ہے جو مستقل ملازم ہیں ان کے کسی نہ کسی شکل میں. اللہ اللہ خیر صلاح. اور ہاں تھوڑا بہت زور جن کو ٹکٹس ملے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے کوئی چندے مندے یہ وہ جو بھی ہے دیا ہوگا یا تعلقات کی بنیاد پہ دیے ہوں گے, وہ تو اپنا زور لگائیں گے. اور جو بندہ بھی اس کھیل میں ہوتا ہے اس کے پیچھے 1500 بندہ تو وہ ہانکا کر کے بھیڑ بکریاں لے آئے گا, کوئی بات نہیں ایسی. خیر ہے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت صاحب سوشل میڈیا رپورٹ کے مطابق نواز شریف سے کسی نے پوچھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو مزید کوشش کرنا پڑے گی. سوال پوچھنے والا کوئی احمق ہوگا, اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ موجودہ صورتحال میں یہ نون لیگ کو کیا کرنا چاہیے. اچھا اب یہ کہ پی ٹی آئی کو ذرا مزید کوشش کرنی چاہیے. صدقے جاماؤں چوٹیا ہویا ہے وہ محاورہ ہے بڑا مشہور ہو, کہندا چل چوٹھی چل چوٹے. بھائی سربراہ ان کا جیل میں بیٹھ کے ڈنڈ بیٹھ کے لگا رہا ہے, وہ اسٹیشنری سائیکلنگ وہ کر رہا ہے, باہر لوگ اس کے ووٹر سپورٹر یا اس کے ہمدرد یا جو بھی ہیں وہ نقدہ کوکا لب دے پھر دینے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. اور کوشش کسے کہتے ہیں؟ اب جعلی سا ایک سروے آیا ہے کہ یوں ہو رہا ہے. اچھا جعلی سروے میں بھی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی زیادہ ہے, اس کو بہت کم کر کے دکھایا گیا ہے, لیکن ان سے بہرحال اوپر رکھا گیا ہے کہ بالکل ہی زیرو ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہوگا سب کچھ سامنے آ جائے گا. دھاندلا بھی ہوا تو سامنے آ جائے گا, اور اس کے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے. اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہو. بے شک. واہ پی ٹی آئی نو مشورہ کون دے رہے ہے جس کی اپنی لٹیا ڈوبی ہوئی ہے, اس کے پلے ککھ نہیں ہے. گل ہو گئی ہے, بات سن انہی کی گل ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں صاحب. اگلی خبر متعدد خبروں کا مجموعہ ہے, اس لیے آپ کا سیر حاصل تبصرہ چاہیے. دانیال عزیز نے کہا نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا, میں اور میری بیوی آزاد لڑیں گے. احسن اقبال نے کہا دانیال عزیز کی جگہ جس کو ٹکٹ ملا وہ شریف آدمی ہے. میاں جاوید لطیف کے مطابق طلال چودھری اور دانیال عزیز کی پارٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں لیکن ٹکٹ نہیں دیا. ادھر بلوچستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک ہی شخص یعقوب بزنجو کو ٹکٹ دے دیا ہے. پی ٹی آئی چھوڑ کر آنے والے 11 رہنماؤں کو نون لیگ کا ٹکٹ مل گیا ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ غلام سرور کے لیے سیٹ چھوڑنا ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے مریم کہ آپ نے خبروں کا ایک کاکٹیل بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس چوچو کے مربے کا, اس متنجن کا, اس حلیم کا میں کیا کروں. اب ایک تو اتنی انرجی نہیں رہ گئی, دوسرے یہ بیسیکلی جتنی خبریں ہیں آپ کی یہ موسٹلی زیادہ تر گند کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں ہیں. گندگی کی, غلاظت کی, خباثت کی, بے شرمی کی, بے حیائی کی, بے وفائی کی, یہ اس کا ایک متنجن سا بنایا ہے آپ نے. لیکن ایک دو چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں. دانیال عزیز کے بارے میں کہ نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا اور دانیال کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی آزادہ نہ دیکھیں, تماشا دیکھ لینا. وہ کون ہے؟ وہ چودھری انور عزیز کا بیٹا ہے, وہ آنریبل آدمی ہے. انہوں نے اس کو استعمال کیا, وہ بے وقوف, انہوں نے اس کو بے رحمی سے استعمال کیا اور وہ ان کے ہاتھوں بے وقوفی سے استعمال ہوا. کاش دانیال عزیز میں چودھری انور عزیز میرے بھائیوں کی طرح تھے, بڑے بھائیوں کی طرح تھے, ان سے آدھی وزڈم ہوتی. اچھا اب یہ کہنا ہے کہ دانیال کی جگہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جس کو ملا ہے وہ شریف آدمی ہے, اس کا مطلب ہے دانیال بدمعاش آدمی ہے اور وہ آپ کی آنکھوں کا تارا بھی رہا ہے.
بات کرتے وقت سوچتے بھی نہیں. اچھا اس سے تو جاوید لطیف بہتر رہا کہ بھئی طلال چودھری دانیال وغیرہ قربانیاں, لیکن کوئی قربانیاں نہیں. یہ قربانی کے بکرے ہیں, یہ بے وقوف ہیں, یہ احمق ہیں. اور ویسے بھی یہ تلوار اقتدار یہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا رہتا ہے. اس لیے میں اس پہ اتنا ہی سمجھو کافی. باقی میں نے کہا نا, یہ جتنی آپ نے خبریں, یہ ساری خبریں گندگی اور غلاظت کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہیں. اس پہ اور کیا بندہ تبصرہ کرے.